دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ روزے کی حالت میں کھانا پینا، بیوی سے ملنا جیسے جائز کام بھی ناجائز ہو جاتے ہیں۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پورے رمضان کے مہینے میں ہی اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری نہیں کر سکتے، بلکہ آپ افطاری کے بعد سے لے کر سحری کرنے کے بیچ تک ایسا کر سکتے ہیں۔ صرف روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری نہیں کر سکتے۔ مگر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری ہو جائے تو کیا کریں؟ یعنی کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لے تو ایسے شخص کے لیے پھر دنیا میں کیا سزا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتانے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسے شخص کا واقعہ بھی بتانے والے ہیں جس نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی۔ پھر اس شخص کے ساتھ میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ رمضان کے مہینے میں یہ ویڈیو اور بھی لوگوں کے پاس پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو روزے کی حالت میں جس طرح سے کھانے پینے سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، ٹھیک اسی طرح سے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے دور رہو، یعنی کہ جمع نہ کرو، اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب بھی ہوگا۔ اس کے تعلق سے ایک چھوٹا سا واقعہ پہلے سن لیجئے، اس لیے کیونکہ اس کا جواب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر بے تحاشا رونے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص تجھے کیا ہوا ہے؟ تو کیوں رو رہا ہے؟ تو یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ میں برباد ہو گیا، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے اور اب مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں یہ کیا کر بیٹھا۔ اے اللہ کے نبی، اب میں اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں، آپ مجھے کچھ ایسا فرما دیجئے کہ میری بخشش ہو جائے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے پوچھا، اے شخص تو نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے تو اتنا رو رہا ہے؟ تو یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی، یعنی کہ میں روزے کی حالت میں تھا اور میں نے اپنی بیوی کے ساتھ میں صحبت کر لی۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی غمزدہ ہو گئے اور فرمانے لگے، اے شخص تو نے کیا کر دیا؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے؟ تو یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، معلوم تو تھا مگر میں اپنے نفس پر قابو نہ کر سکا اور مجھ سے یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اب آپ میرے لیے کچھ ایسا کر دیں کہ میری بخشش ہو جائے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اے شخص تو نے تو بہت بڑا گناہ کیا ہے، اب تجھے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ تو وہ شخص پوچھنے لگا، یا رسول اللہ اس کے لیے مجھے کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص اس کے لیے تجھے ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا، یعنی کہ تم کسی ایک غلام کو خریدو اور پھر اسے آزاد کر دو، تمہارے اس گناہ کا یہی کفارہ ہوگا۔ تو یہ سن کر وہ شخص حیران ہو اٹھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ میں نے اپنی ساری زندگی لوگوں کی غلامی کرنے میں گزار دی ہے، مجھے تو خود کسی نے خرید کر آزاد کیا ہے، میں کس طرح سے کسی غلام کو خرید کر آزاد کر سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ میرے پاس میں اتنا مال نہیں ہے کہ میں کسی غلام کو آزاد کر سکوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اے شخص اگر تم کسی غلام کو آزاد نہیں کروا سکتے ہو تو تم ایسا کرو، تم لگاتار 60 روزے رکھ لو، مگر یاد رکھنا روزے لگاتار ہونے چاہیے، بیچ میں ایک بھی روزہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر بیچ میں کوئی ایک بھی روزہ چھوٹ گیا تو پھر سے تمہیں پورے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہارا یہ گناہ اللہ کی بارگاہ میں معاف ہو جائے گا۔ تو یہ سن کر وہ شخص پھر سے حیران ہو اٹھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ میرے ایک روزے کا یہ حال ہے کہ میں ایک دن اپنے نفس پر قابو نہ کر سکا تو پھر میں لگاتار 60 روزے کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اے اللہ کے نبی میں یہ کام بھی نہیں کر پاؤں گا، میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے۔
میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں لگاتار 60 روزے رکھ سکوں، اس لیے یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ اور فرما دیجئے، مجھ سے یہ کام بھی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے شخص، اگر تم ایسا بھی نہیں کر سکتے ہو تو ایک راستہ ہے۔ اگر تم کسی غلام کو بھی آزاد نہیں کرا سکتے ہو، اگر تم لگاتار 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتے، تو تم ایسا کرو کہ تم 60 مسکینوں کو یعنی کہ 60 غریبوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دو، تمہارا کفارہ ہو جائے گا۔ تو یہ سن کر وہ شخص پھر سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری حالت ایسی ہے کہ اگر ہمیں صبح کو کھانا مل جائے تو شام کو بھوکا سونا پڑتا ہے، اور اگر شام کو کھانا مل جائے تو صبح کو بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ میں 60 مسکینوں کو کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ، میرے اندر ان کاموں کو کرنے کی طاقت نہیں ہے، آپ مجھے کچھ اور راستہ بتائیں کہ میرا یہ گناہ معاف ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہیں رکے رہو۔ اتنے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھجور کی ایک ٹوکری لائی گئی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، اسے لے جاؤ اور جا کر اپنے قبیلے میں، اپنے علاقے میں جو غریب لوگ ہیں، جو مسکین لوگ ہیں، ان میں ان کو بانٹ دو، تمہارا یہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، کیا اسے میں غریبوں میں بانٹ دوں؟ اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میرے پورے علاقے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ سن کر آپ فرمانے لگے، اے شخص، اگر تمہارے علاقے میں تم سے بڑا کوئی بھی غریب نہیں ہے تو پھر تم ایسا کرو، جاؤ اور خود ان کو کھا لو اور اپنے بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محتاج نہیں بلکہ مختار بنایا ہے۔ کسی کے لیے ایک چیز حرام فرما دیں اور دوسرے کے لیے وہی چیز حلال فرما دیں۔ یہ شان صرف ہمارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ سنو اور اپنے ایمان کو تازہ کرو کہ ہمارے سرکار امت کے غمخوار نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کو خود کے کفارے کی کھجوروں کو کھانے کی اجازت دے دی۔ حالانکہ مسئلہ یہی ہے کہ کوئی شخص اپنی زکوٰۃ و کفارہ کی چیزوں کو یا واجب صدقہ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا، لیکن اس شخص کو خود کی کفارہ کی کھجور کھانے کے لیے حلال فرما دیا اور بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محتاج نہیں بلکہ مختار بنایا ہے، اور جس کے لیے جو حکم چاہوں صادر فرما دوں، اور میری ہی اداؤں اور مرضی کا نام شریعت ہے۔ اور اس شخص کے لیے کفارہ روزہ توڑنے کی سزا کو میں نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے رحمت و نعمت بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو، یہ جو کھجور کا مسئلہ ہے یہ اس شخص کے لیے خاص تھا جس کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی سزا کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے رحمت و نعمت بنا دیا۔ اور اگر ہم میں سے کسی سے یہ گناہ ہو جائے، روزے کی حالت میں اگر بیوی سے ہم بستری ہو جائے، تو کفارہ یہی ہے کہ اگر میاں بیوی روزے سے تھے اور ایسا ہوا ہے تو پہلے ایک روزہ تو رکھنا ہوگا جو کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے، اور اس میں مرد کے لیے بیچ میں ناغہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ اگر 59 روزہ رکھ لیا اور بیمار پڑ گیا، ایک روزہ نہیں رکھ پایا، تو جب ٹھیک ہو جائے تو اس کو پھر سے لگاتار بنا ناغہ کیے، بنا گیپ کیے 60 روزے رکھنے ہی ہوں گے۔ اور عورتوں کے لیے ایسا ہے کہ اگر انہوں نے 10 روزے رکھ لیے یا جتنے بھی روزے رکھ لیے، بیچ میں حیض آ گیا، تو پھر ان کا جہاں سے چھوٹا تھا، جیسے 10 روزہ رکھ لیا تھا، تو پھر وہ 11 سے شروع کر سکتی ہیں۔ لیکن کسی اور وجہ سے اگر عورتیں بیچ میں ناغہ کرتی ہیں، گیپ کرتی ہیں، تو ان کو بھی پھر سے شروع کرنا ہوگا۔ جب تک یہ طاقت رکھتے ہیں دوسرا کوئی حل نہیں ہے کہ اگر یہ چاہیں کہ چلو ہم اس کا فدیہ دے دیں، نہیں ہوگا، ان کو روزے ہی رکھنے ہوں گے، یہ شریعت نے لازم کیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا مریض ہے کہ لگاتار 60 روزے رکھنا اس کے لیے پرابلم ہے، بہت ہی زیادہ بیمار ہے، تو سب سے پہلے وہ ڈاکٹر سے مشورہ کرے کہ میں کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ کر سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر کہہ دیا کہ نہیں کر سکتے تو پھر ہر روزے کے بدلے صدقہ فطر کی مقدار ہے وہ ادا کر دے تو پھر ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا، اور اگر ابھی بھی کچھ کنفیوژن ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔